ہاں سر، آج کے اس گفتگو کے سلسلے میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا بچوں کو بدنی سزا دی جا سکتی ہے تو کس حد تک اور کن امور کے متعلق جو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سزا جو ہے، دراصل اسلام نے سزا کے تصور کو بھی تربیت کے ساتھ جوڑا ہے اور اصلاح ہر جگہ مد نظر رکھی۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس کو تم اگر اس کی اصلاح ہو رہی ہے معاف کرنے میں تو معاف کر دو، اور اگر اس کی معاف کرنے میں اصلاح نہیں ہو رہی اور سزا سے اس کی اصلاح ہے تو پھر سزا دے دو۔ یہ عام اصول ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو اس میں بچے بھی مختلف طبیعت کے ہوتے ہیں اور والدین بھی مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں۔ بعض بچے اور والدین کا آپس میں ایسی ان کی رابطہ ہوتا ہے کہ والد یا والدہ آنکھ اٹھاتے ہیں تو بچے سمجھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات والدین گھور کے دیکھتے ہیں تو بچے سمجھ جاتے ہیں، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ذرا شاؤٹ کر کے ڈانٹ کے سمجھانا پڑتا ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعض اوقات والدین کچھ دیر کے لیے ان سے ہم کلام ہونا بند ہوئے ہیں اور انہیں احساس ہو گیا ہے کہ والد یا والدہ ناراض ہیں تو وہ اپنی تربیت کر لیں۔ لیکن بعض طبع ایسے ہوتے ہیں یا والدین نے ان بچوں کو اس حد تک لے گئے ہوتے ہیں کہ وہ سختی، کچھ بدنی سختی کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ بالکل میں یہاں یہ شامل کرنا چاہتا ہوں، دراصل اس میں بچے کا بیچارے کا اتنا قصور نہیں ہوتا کہ شروع دن سے انہوں نے اس نہج پہ اس کو ڈالا ہے کہ جب تک اس کو ڈانٹے نہ، جھڑکیں نہ، تھپڑ نہ ماریں تو وہ اپنی ہر بات اس کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں شروع دن سے۔ تو اب بچہ جو ہے اس نے معیار مقرر کر لیا کہ میں نے اس طرح سے سمجھنا، جب یہ حد آ جائے اس کا مطلب اب میں نے کچھ نہیں کرنا۔ بالکل درست ہے۔ تو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ وہ والدین وہاں تک لے جاتے ہیں۔ اور یہ بالکل درست بات ہے کہ اس میں چونکہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کو جیسی آپ جس نہج پہ چلائیں گے اس پہ چل جائے گا۔ لیکن بعض اوقات چونکہ بعض اوقات بچہ کسی ضد میں آ جاتا ہے، اس وقت وہ کسی بات پہ نہیں مانتا۔ والدین کے مختلف گروہ ہوتے ہیں، انہوں نے مختلف طریقوں سے وہ سمجھاتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت آ جائے جس میں بچے کو کوئی بدنی سزا دینے کی ضرورت پڑے تو اسلام نے اس کا بھی راہ کھلی رکھی ہے، اور والدین کو اس حد تک اجازت دی کہ انہیں بدنی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ حدود و قیود بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی سزا نہیں دینی چاہیے جو شدید ہو، جس کے نتیجے میں اسے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو۔ غیر مبرہن کے الفاظ بھی جس طرح خواتین کے لیے آتے ہیں، اس طرح شارحین نے، محدثین نے یا شارحین حدیث نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جہاں پہ نماز کا ذکر ہے اس میں فرمایا کہ 7 سال کی عمر پہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور پھر 3 سال تک کہا کہ ان کو سمجھاتے رہو، مختلف طریقوں سے اس کی عادت ڈالو، اور 10 سال کی عمر میں جا کے وہ نمازوں میں پھر بھی نہ مانے، پھر بھی سستی کریں تو ایک تو نافرمانی کر رہے ہیں، اس نافرمانی پہ انہیں بدنی سزا کا حکم ہے۔ دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اور جس کے متعلق فرمایا کہ بنیادی انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی دراصل خدا کا عبد ہونا ہے، اور خدا کا عبد بننے کے لیے پہلی اور بنیادی سیڑھی نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت توجہ دلائی۔ اس اسلام کی نشت ثانیہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو آپ نے بھی نماز کے متعلق اتنی اہمیت دلائی کہ فرمایا کہ نوح کے زمانے میں اگر نماز ہوتی تو وہ قوم ہلاک نہ ہوتی۔ خلفاء نے مسلسل، ہر خلیفۃ المسیح اپنے زمانے میں مسلسل اس کی تاکید اور تلقین کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ 10 سال کی عمر میں ہو کے بھی نہ پڑھیں تو پھر ان کو تم بدنی سزا دو، لیکن اس کے متعلق فرمایا کہ منہ پہ نہیں مارنا، ایسی سزا نہیں دینی جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو اور ان کو کوئی نقصان پہنچا، چوٹ جس سے پہنچے۔ چوٹ پہنچے۔
تو گویا اس میں ایسے والدین کے لیے یہ رہنما اصول بتا دیا کہ تم ایسے بچوں کو جن کو یا تو تم خود جن کی عادت بگاڑ چکے ہو، یا جو بعض اوقات سمجھانے کے باوجود بھی سختی کے قائل ہیں، ان کو پھر تم ایسے معاملات میں جو دراصل ان کے اس دنیا کی زندگی سنوارنے اور اخروی زندگی سنوارنے کے لیے جو امور ضروری ہیں، ان کے نہ کرنے پہ انہیں تم یہ سزا دے سکتے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس نے کوئی بات نہیں مانی، یا وہ پانی نہیں لا کے دیا، یا کوئی ایسی، اس پہ تم مارنا شروع کرو۔ ایسے نہیں، بلکہ ایسے جو نہایت اہم امور جس کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے، ایسے امور کے متعلق فرمایا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ بعض لوگ صرف مار کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ تربیت کر لیں گے، لیکن وہ شرک دراصل کرتے ہیں۔ صرف مار سے بچے کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس حکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے لیے دعائیں چھوڑ دو، نصیحت تربیت چھوڑ دو اور صرف مارنا شروع، بلکہ فرمایا کہ پہلے نصیحت کرو، تربیت کرو، بار بار توجہ دلاؤ، پھر نہ مانے تو پھر تم کس حد تک بدنی سزا دے سکتے ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ ان کی تربیت کے لیے دعائیں والدین کو کرنی چاہیے، ان کو مسلسل نصیحت اور تاکید کرنی چاہیے مختلف پیرایوں میں، اور پھر ایک حد پہ جا کے انہیں ایک حد تک بدنی سزا دینے کی اجازت ہے۔ لیکن جب بچہ اس عمر سے بڑھ جائے، مجھے یاد ہے کہ موجودہ حضرت صاحب نے ایک موقع پہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ایک ذاتی ملاقات میں فرمایا کہ اس کے بعد پھر مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جب بچہ اس حد کو چلا جائے کہ وہ باپ کی کندھے کے برابر ہو جائے، تو پھر تو آپ اس پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اپنی بے عزتی کروانے والی بات ہے، پھر صرف دعا اور رہ جاتی۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں کسی صحابی نے عرض کی بچوں کے متعلق کہ ان کو نماز کی حضور آپ کہا کریں کہ پڑھا کریں، سختی کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا، میں تو انہیں نصیحت ہی کر سکتا ہوں، لیکن سختی کر کے میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری نمازیں پڑھیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نمازیں پڑھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ تو یہ ہے طریق جو حضرت اور میں بالکل خاندہ جیسے آپ فرما رہے ہیں، مسیح علیہ السلام نے تو سارا مدار جو ہے اپنا وہ دعاؤں پر ہی رکھا۔ صاحب کا وہ منظوم کلام میرے سامنے ہے اس وقت کہ بچوں کے متعلق جو حضور نے لکھا کہ کر ان کو نیک قسمت، دے ان کو دین و دولت، بالکل کر ان کی خود حفاظت، ہو ان پہ تیری رحمت، دے رشد اور ہدایت اور عمر اور عزت، بالکل یہ روز کر مبارک سبحانہ من یرانی۔ آگے جا کے حضور نے لکھا کہ میری دعائیں ساری کریو قبول باری، میں جاؤں تیرے واری، کر تو مدد ہماری۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ ہمارا تو یہی ہے کہ بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہم بتا دیتے ہیں، موٹی موٹی باتیں جو ہیں بچوں کو، باقی جس میں جتنی سعادت مندی ہوگی وہ خود جو ہے وہ اس سے حصہ لے لے گا۔ اور حضرت اقدس جی بالکل، اور واقعات کے اندر خان صاحب اگر دیکھیں ہم کہ جو ہے مثلا حضور ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک کتاب کا مسودہ لکھ رہے تھے مرزا حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی غالباً جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے وہ پھاڑ دیا۔ جی جی بالکل، تو اس پہ صاحب نے بالکل جو ہے ضرورت ملال بھی نہیں تھا، کہا کہ اس میں بہتری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لکھوانا چاہتا ہے۔ بالکل، لیکن وہ دوسرا جو ابھی نام آپ نے لیا غالباً ان کا وہ واقعہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے گرا، جی بالکل، تو اس پر حضور نے ان کو جو ہے وہ بدنی طور پہ بھی ان کو جو ہے وہ ایک وہ ہاتھ جو ہے وہ لگایا۔ تو اب دونوں چیزوں میں دیکھنے والی بات ہے کہ ایک ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے کلام کی عزت اور عظمت آپ کے اپنے دل میں اور بچوں کے دل میں قائم کرنا، اور دوسری چیز ہے کہ ایک اپنی محنت کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور محنت کر لیں۔ بالکل، تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس چیز پر انسان غضبناک ہوتا ہے، کس بات پر غصہ اس کو آتا ہے۔ اگر تو وہ اپنے دل کے وجہ سے ہے، حضور یہ کہہ رہے کہ یہ شعلہ جو ہے غضب کا کہاں سے نکلا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل درست۔
کہ کس وجہ سے آیا. اگر تو اپنے وہ مطالب کی خاطر ہے تو پھر وہ شرک والا غصہ ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے تو پھر جو ہے وہ اصلاح کے لیے ہے اور وہ فائدہ مند ہوگا. تو انسان کو یہ ہمیشہ جو ہے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ بچوں پر نہ تو بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، کہ نہ یہ اصول بلائیں کہ جی بچوں کو کچھ نہیں کہنا، جو کرتے رہے. حضرت صاحب نے، ہمارے موجودہ امام نے، حضرت صاحب نے خطبے میں ذکر فرمایا، اپنے خطبے جمعے میں یہاں بیت الفتوح میں، مجھے یاد ہے کہ حضور نے یہاں کے مغربی معاشرے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جو یہ پالیسی اپنائی ہے کہ کچھ نہیں کہنا، اس کے نتیجے میں اب ان کے اپنے معاشرے کے اندر یہ آوازیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ بچوں کا بیہیویئر ایسا بگڑ گیا ہے کہ ضرورت ہے کہ کچھ کرنا چاہیے، ایسا قانون ہونا چاہیے. اس لیے لوگوں نے وہ حصہ، وہ جو صرف نرمی پر زور دینے والے ہیں، وہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے. اور دوسرا جو ہے پہلو کہ نہ یہ کہہ سکتے ہیں معاف کر دیں بالکل، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ ڈنڈا ہاتھ میں ہو اور باپ جو ہے اس کے آتے جو ہے وہ بچے چھپنا شروع ہو جائیں کہ جی. بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تو انتظار کر رہے ہوں کہ اس کو ملنا ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے، اس سے باتیں کرنی ہیں، نہ کہ ایسی اس کی صورت ہو کہ وہ گھر میں داخل ہو تو گھر میں ایک کو حرام مچ جائے. تو اس لیے یہ جو ہے معتدل راستہ اور درمیانی راستہ کہ جس سے، اور سب کی بات مجھے یاد ہے کہ ایسا تعلق ہونا چاہیے دوستانہ رنگ میں کہ جس سے بچے جو ہے وہ شیئر کر سکے بات، نہ کہ وہ ڈر کے وہ چھپے رہے، اور جب اس کے نقصانات بڑھ جائیں حد سے، اس وقت آپ کو پھر پتہ چلے کہ جی اچھا یہ ہو گیا تھا اور بچہ اپنے ڈر کی وجہ سے مجھے بتا نہیں سکا. سیم صاحب، بعض اوقات یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ان ملکوں کی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بچوں کو اس حد تک سمجھتا ہے کہ اگر ہم ان کو منع کریں گے تو ان کی شخصیت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی. یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کا، کہ وہ کسی بات پہ ضد کر رہے تھے اور اس ضد کے دوران انہوں نے وہ ہاتھ مار کے گرا دی. حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھ رہی تھی. تو وہی بات جو آپ نے کہ احساس دلانے کے لیے، کہ عظمت دلانے کے لیے، تو اس سے کہ بعض اوقات لوگ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو پہلی تو تربیت ہی نہیں ہوتی، وہاں جا کے ان گھروں میں قرآن مچا دیتے ہیں وہ بچے. تو یہ بھی ایک توجہ والی بات ہے، اور والدین کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب کسی کے گھر میں بچے جائیں، اپنے گھر میں بعض اوقات کھلی چھٹی ہوتی ہے کہ جو مرضی کریں، لیکن وہ بھی ایک حد تک، کیونکہ اگر وہاں پہ نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ دوسرے کے گھر میں جا کے بھی اس کی حفاظت نہیں ان چیزوں کی کر سکتے، اور کئی قسم کے نقصانات کا اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی باعث. اور دل میں وہ بیچارے برا بنا رہے ہوتے ہیں کہ کہہ نہیں سکتے. بالکل. تو اس لیے خواہ جو ایک اچھے ماحول کے لیے گئے تھے وہ اندر سے خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بچوں کو ساری باتیں، اور یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ جو ہے بتاتے رہیں. اس موقع پہ بعض لوگوں کا جو ہے وہ اور رنگ ہوتا ہے. ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک والدہ کہتے ہیں بچے کو اسکول گئیں چھوڑنے، تو ٹیچر کو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑا سینسٹیو ہے، تو کوئی شرارت نہیں کرے گا امید ہے، لیکن اگر کوئی شرارت کرے تو یہ بڑا سینسٹیو ہے، آپ ایسا کریں اس کے ساتھ والے کو تھپڑ مارتے ہیں، یہ سمجھ جائے گا خود ہی. اچھا. تو یہ تربیت کا جو ہے نا کئی لوگ ہیں یہ پہلو بھی اختیار کرتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کو کچھ نہیں کہنا، دوسروں کو. بالکل. تو بچوں کو سمجھانا چاہیے، جو طریقے کی بات ہے وہ اس کو وقت پر بتانی چاہیے. وقت گزر جانے کے بعد جو ہے وہ بتائیں تو پھر وہ کام نہیں آنے. جی بالکل.